بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے، سبق نمبر 128، آپسی بات چیت کا فن۔ آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ دو آدمی بحث کرتے ہوئے لڑ پڑتے اور ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایسا صرف آپسی بات چیت کے فن سے ناواقفیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بحث کرنا دراصل کوئی قابل تعریف کام نہیں۔ شاید آپ مجھ سے اتفاق کریں کہ 90% سے زیادہ مباحثے بالکل بے فائدہ ٹاپک پر ہوتے ہیں۔ اس لیے پہلے تو بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر کہیں سے بحث و تکرار کے آنگن میں انگڑائی لینی پڑ جائے تو غصے میں نہ آئیے، معاملے کو کھلے دل سے اور کھلے دل و دماغ سے لیجیے۔ قریش نے حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ قریش مکہ کو ہماری آگے بڑھنے کی خبر نہ ہو۔ آپ چاہتے تھے کہ انہیں جنگ کی تیاری کرنے کا موقع دیے بغیر اچانک حلہ بول دیا جائے۔ اسلامی لشکر نے مکہ پہنچ کر ایک قریبی مقام پر خیمہ لگا دیا۔ قریش کو کچھ خبر نہیں تھی کہ اسلامی لشکر سر پر آ پہنچا تھا۔ جس رات اسلامی لشکر وہاں اترا، اسی رات ابو سفیان چند لوگوں کے ساتھ اطراف کا جائزہ لینے نکلا۔ ادھر قریش پر حملہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے انتظار کر رہے تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو کہا، قریش کی یہ صبح بہت بری ہوگی۔ واللہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی مکہ میں داخل ہوئے اور قریش نے آ کر امان حاصل نہ کی تو قریش کا نام مٹ جائے گا۔ عباس رضی اللہ عنہ اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت دے دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفید خچر پر سوار ہوئے اور چل دیے۔ ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ ادھر آ نکلا۔ مسلمانوں نے آگ کے اعلاؤ روشن کر رکھے تھے۔ ابو سفیان نے آگ دیکھی تو کہنے لگا، اتنی آگ اور اتنا بڑا لشکر میں نے آج تک نہیں دیکھا، یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ ایک ساتھی نے جواب دیا، یہ واللہ خزاعہ کا خاندان ہے جو جنگ کرنے آئے ہیں۔ ابو سفیان بولا، نہیں، خزاعہ کی تعداد اس سے کہیں کم ہے، آگ کے اتنے اعلاؤ اور اتنا بڑا لشکر ان کا نہیں ہو سکتا۔ ابو سفیان دھیرے دھیرے قریب آ گیا تو مسلمان پہرے داروں نے اسے پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دیا۔ خچر پر سوار عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی چند مسلمان گھڑ سواروں کے گھیرے میں ہیں۔ ابو سفیان کی نظر عباس رضی اللہ عنہ پر پڑی تو گھبراہٹ کے عالم میں ان کی طرف آیا اور عباس کے پیچھے خچر پر سوار ہو گیا۔ ابو سفیان کے ساتھی انتہائی پریشانی کی حالت میں خچر کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور مسلمان ان کے پیچھے ہو لیے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے خچر کو ایڑ دی اور ابو سفیان کو لے کر تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چل دیے۔ آگ کے کسی اعلاؤ کے پاس سے گزرتے تو مسلمان کہتے کہ یہ کون ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر اور اس پر عباس رضی اللہ عنہ کو سوار دیکھ کر کہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر پر ہیں، لہذا کوئی خطرہ نہیں۔ عباس رضی اللہ عنہ خچر کو تیز دوڑا رہے تھے کہ مبادا مسلمانوں کو ابو سفیان کا پتہ چل جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے، اور اٹھ کر آگے آ گئے۔ انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو چیخ اٹھے، ابو سفیان، اللہ کا دشمن، اللہ کا شکر ہے جس نے بغیر کسی معاہدے کے تمہیں ہمارے قابو میں دے دیا ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو منع کیا کہ ابو سفیان سے لڑائی نہ کریں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف دوڑ لگا دی۔ ادھر عباس رضی اللہ عنہ نے بھی خچر کو ایڑ لگائی اور عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اسی وقت عمر رضی اللہ عنہ بھی آ پہنچے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہ ابو سفیان ہے، اللہ نے اسے بغیر کسی معاہدے کے ہمارے قابو میں دے دیا ہے، اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ عباس رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے اسے پناہ دی ہے۔ یہ کہہ کر عباس رضی اللہ عنہ قریب آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بات چیت کرنے لگے۔ عمر رضی اللہ عنہ بار بار یہی کہتے رہے، اے اللہ کے رسول، اسے قتل کر دیجیے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، عمر ٹھہرو، واللہ اس کا تعلق بنو عدی بن قعب، یہ عمر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ ہے، اگر اس سے ہوتا تو تم یہ بات نہ کرتے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا
کہ وہ ایک ایسی بحث میں پڑھنے جا رہے ہیں جو فی الحال بے فائدہ ہے۔ انہوں نے اطمینان سے کہا، ٹھہرو عباس، ٹھہرو، واللہ تمہارا اسلام جس دن تم مسلمان ہوئے مجھے اپنے والد خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسند تھا اگر وہ مسلمان ہو جاتے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا اسلام لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسند تھا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو خاموش ہو گئے اور یہ بحث ختم ہوئی۔ بقیہ اگلے سبق میں ملاحظہ فرمائیں۔